على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول۔ جس سے بغض رکھو اللہ کے لیے۔ تو آج میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ڈالی ہے، جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے درود و سلام۔ جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ درود و سلام۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم حج کریں، عمرہ کریں، قربانی کریں، یہ سارے اعمال ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نماز پڑھنے سے بھی پاک، روزہ رکھنے سے پاک، حج کرنے سے پاک، زکوٰۃ دینے سے پاک، یہ سارے اعمال کرنے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ مگر درود و سلام وہ عمل ہے جو خود خدا کرتا ہے، جو خود ہمارا مولا کرتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خود رب العالمین کرتا ہے۔ اس نے کہا نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، زکوٰۃ تم دو، باری تعالیٰ کوئی کام تو بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہی کرتا ہوں۔ مولا کیا؟ اس نے کہا محبوب پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ اس لیے سب وظیفوں میں افضل وظیفہ، کوئی پوچھے کہ جی سب وظیفوں میں افضل وظیفہ بتائیں، تو سب سے افضل وظیفہ درود و سلام ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں۔ توجہ سے ہمہ گوش ہو کے اس بات کو سنیں، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ظنی القبول ہیں، قطعی القبول نہیں ہیں۔ ہم نے نماز عصر پڑھی ہے، ہم اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ مگر حتمی طور پہ، قطعی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی۔ آپ قربانی کریں، آپ حج کریں، لاکھوں روپے لگائیں، سفر کی صحبتیں برداشت کریں، گھر بار کاروبار چھوڑ کے جائیں، حج کر کے آئیں، تو آپ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ آپ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ مگر عزیزان محترم، درود و سلام وہ عمل ہے خدا کی قسم
یہ کسی صورت بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے اوپر درجنوں بیسیوں دلائل ہیں۔ درود و سلام ایسا عمل ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ فاسق و فاجر بھی پڑھے، درود کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزہ رکھ کے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ان کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، تھکاوٹ کے بغیر ان کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیں بعض اعمال ہیں ہم کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی کمی کی وجہ سے وہ عمل مقبول ہی نہیں ہوتا، مگر درود پاک وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم گناہ گار سے گناہ گار بھی پڑھے کسی کا بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، ساری زندگی میرے پاس درجنوں کتابیں ہیں درود و سلام کی، اور میرا سب سے زیادہ محبوب ترین موضوع درود و سلام ہے۔ میرے یوٹیوب کے اوپر بڑے خطاب ہیں اس پر، آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں نے سنے ہیں۔ تو درود پاک جو ہے یہ ہر صورت قبول ہوتا ہے، کسی کا رد ہوتا ہی نہیں۔ یہ راز کھول رہا ہوں کہ یہ رد کیوں نہیں ہوتا، اور اس راز کو کھولا ہے حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب دلائل الخیرات شریف۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سلیمان جزولی سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ظہر کا وقت ہو گیا، میں نے وضو کرنا تھا تو پانی نہیں مل رہا تھا، ایک جگہ درختوں کا جھنڈ نظر آیا، میں گیا تو کنواں تھا مگر پانی نکالنے کے لیے نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ ایک 6-7 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو پانی کے لیے پریشان ہے، اس نے کنویں کے اندر تھوکا، اس بچی نے جو ہی کنویں کے اندر تھوکا پانی ابل کے کناروں پہ آ گیا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، یہ دلائل الخیرات شریف کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ بچی آئی، میں نے کہا بیٹا تجھے اس رب کی قسم جس رب نے تجھے یہ کرامت دی ہے، اور تجھے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جن کی شفاعت کی تو امیدوار ہے، مجھے بتائے بیٹے تو نے یہ کرامت کیسے حاصل کی؟ اس نے کہا بابا جی اگر آپ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتی، اب چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے قسم دی ہے تو بتا دیتی ہوں۔ اس نے کہا بابا جی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بہت پڑھتی ہوں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے تھوک میں یہ کرامت پیدا کر دی ہے، جب مجھے پانی چاہیے ہوتا ہے میں آ کے تھوکتی ہوں، پانی ابل کے کناروں پہ آ جاتا ہے۔ تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں تہیہ کیا کہ مختلف صیغوں کے ساتھ میں درود و سلام پر حضور کے لیے کتاب لکھوں گا۔ تو پھر آپ نے یہ دلائل الخیرات شریف لکھی، جس کو پڑھ کر ہزاروں لوگ اولیاء اللہ ہو گئے اور صاحبان باطن اور صاحبان نظر اور صاحبان حضوری ہو گئے، اس کو پڑھ کر رات حضور کی کچہری میں جانے والے ہو گئے۔ اور خود امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ 77 سال کے بعد آپ کی قبر کے ساتھ پانی آ گیا تو آپ حاکم وقت کو ملے خواب میں کہ یہاں پانی مجھے پریشان کر رہا ہے، میری قبر کو دوسری جگہ منتقل کرو۔ پھر جج کو ملے، کئی وزراء کو خواب میں ملے، پھر انہوں نے آپ کی قبر کو کھولا تو خدا کی قسم جب آپ کا انتقال ہوا، آپ نے خط کروایا تھا جمعرات کو، جمعے کی فجر کو آپ کا وصال ہوا جماعت میں نماز میں، تو آپ کے وہ خط کی لکیر بھی اسی طرح چمک رہی تھی۔ کسی نے اس طرح رخسار کو دبایا تو خون ہٹ گیا، جب انگلی اٹھائی تو پھر خون اپنی جگہ پہ آ گیا۔ آج تک آپ کی قبر انور سے خوشبو آ رہی ہے۔
یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صلہ اور اجر ملتا ہے ان کو جنہوں نے درود پاک کی نوکری کی ہے۔ تو عزیزان محترم، امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات لکھی ہے۔ فرماتے کہ ہر عمل رد ہو جاتا ہے، درود پاک ہر صورت قبول ہی کیوں ہوتا ہے؟ درود پاک ہر صورت مقبول ہے، مردود ہوتا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ کمال بات آپ نے سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ صحابہ اکرام کو بلایا، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے، کیا بات ہے حضور آج بہت خوش ہیں؟ فرما اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے کہ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے۔ تمام محدثین نے، مفسرین نے لکھا کسی نبی کو اللہ نے کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی کمال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ ان کو عصا دیا، اس میں کئی معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے پرندے بن کے اٹھ جاتے۔ یوسف علیہ السلام کو بلا کا حسن دیا تھا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی وصف دیا، کمال دیا، معجزہ دیا، شان دی، مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی، حضور کو سارے نبیوں کے سارے معجزات جمع کر کے بھی دے دیے، اور وہ خصائص عطا کیے، وہ شانیں اور وہ اوصاف، وہ کمال عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں عطا کیے تھے۔ اور فرمایا سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ خود بھی اور اس کے تمام ملائکہ بھی اور تمام ایمان والے بھی ہمہ وقت حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اور روح المعانی میں سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ شان نہیں دی جو شان حضور کو عطا فرمائی ہے کہ ہمہ وقت حضور کی ذات پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان کو آرڈر دیا ہے تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھتے رہو۔ آپ توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے بتایا یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا سلام تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور ہمیں سمجھائیں ہم درود کیسے پڑھیں۔ توجہ کریں ذرا، تو آقا علیہ السلام نے سکھایا آگے سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ نے اگر اس بات کو سمجھ لیا اور دل میں اتر گئی تو خدا کی قسم سوئے ہوئے بھی درود آپ کا بند نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آقا اللہ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو، آقا اب آپ ہمیں سمجھائیں کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آرڈر تو ہمیں تھا کہ اے ایمان والو میں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھیج رہے ہیں، عالم سماوات عالم بالا عالم اعلیٰ کا یہ حال ہے کہ میں اور میرے تمام فرشتے
ہم وقت میرے محبوب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اے عالم پست کے رہنے والوں، اے خطہ عرض کے رہنے والوں، اے عالم سفلا کے رہنے والوں، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ تم ہم سارے مل کر میرے یار پہ درود بھیجتے ہیں۔ آقا اب پوچھنے آئے ہیں کہ کیسے پڑھیں، تو جو آپ سکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، تو ہمارا درود کہاں گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے حضور؟ یا رسول اللہ کیسے درود بھیجیں؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد، اور دعوے سے کہہ رہا ہوں دنیا جہان میں جتنے بھی درود پڑھے جاتے ہیں ہر درود کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ کسی درود کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں حضور پر۔ آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، درجنوں کتابیں پڑھی ہم نے، جتنے بھی آپ کو درود یاد ہیں پڑھیں، میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ہر درود شریف کا مطلب یہ ہے یا اللہ تو درود بھیج۔ یا اللہ آرڈر تو ہمیں تھا کہ میں بھیج رہا ہوں، فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اب تیرے محبوب سے پوچھا کیسے پڑھیں، تو جو حضور سکھا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یا اللہ تو بھیج۔ تو ہمارا درود کہاں گیا؟ اس نے کہا اے میرے بندے تو جتنا مرضی نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، پارسا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، طاہر و مطہر ہو جائے، اور تیری زبان اس قابل کہاں کہ تو میرے یار پہ درود بھیج سکے۔ تیرا درود یہی ہے، جب پڑھنا چاہے میرے دربار میں عرض کیا کر مولا تو بھیج۔ اپنے حصے کا تو ہر وقت بھیج رہا ہوں، اے میرے بندے تیرے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، مگر کھاتے تیرے میں لکھ دوں گا کہ تو نے بھیجا ہے۔ تو امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگو درود اس لیے قطعی القبول ہے، درود اس لیے ہر صورت مقبول ہوتا ہے، اس لیے رد ہوتا ہی نہیں کہ یہ میرا عمل ہوتا رد ہو جاتا، آپ کا ہوتا رد ہو جاتا، ہمارا تو عمل ہی نہیں ہے، ہم نے تو درخواست پیش کی ہے، پڑھا تو اس نے خود ہے، اب رد کون کرے گا؟ اس لیے درود پاک وہ عمل ہے جو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں زانی، شرابی، سود خور، فاسق، فاجر بھی پڑھے اس کا بھی رد نہیں ہوتا ہے۔ تمام درود و سلام کے فضائل کی کتابیں پڑھے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے بہت بڑے امام ہوئے، اور امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، حرم میں طواف کر رہا ہوں، میرے آگے آگے ایک جوان بچہ تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، ہر کوئی تلبی پڑھتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی تیسرا کلمہ پڑھتا، کوئی دعائیں پڑھتا، مگر 7 چکر اس بچے نے میرے ساتھ لگائے، مگر 7 کے 7 چکروں میں وہ درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ جب 7 طواف مکمل ہو گئے میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ہے بچے ہر جگہ کے لیے کوئی مخصوص عمل ہوتا ہے، دیکھ حجر اسود سے لے کے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، مگر میں نے 7 چکر تیرے ساتھ لگائے ہیں، میں نے تجھے دیکھا کہ تو درود پاک ہی پڑھ رہا تھا، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے امام سفیان ثوری کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی اگر آپ امت کے امام نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا، چونکہ آپ امت کے امام ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتا۔ اس نے کہا جی میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، قافلے کے ساتھ ہم تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب وصال کر گئے، وفات پا گئے۔ جب وفات ہوئی تو مصیبت پر مصیبت یہ آئی، غم پر غم یہ آیا، پریشانی پہ پریشانی یہ آئی کہ میرے والد کی شکل مسخ ہو گئی، سیاہ ہو گئی، شکل بدل گئی،
سارے قافلے والے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ کوئی بہت بڑا گناہگار تھا کہ اس کی شکل بدل گئی, کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے. سب چھوڑ کے چلے گئے. تو حضور میرا تو باپ تھا, میں چھوڑ کے کیسے جاتا؟ اب عالم بے وطنی ہے, مسافری کا عالم ہے, تنہائی کا عالم ہے. ایک میں ہوں, ایک میرے باپ کی میت ہے. میں روتا رہا کہ کروں تو کیا کروں, کہ روتے روتے میں تھک گیا اور میری آنکھ لگ گئی. تمام درود و سلام کی فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے میری آنکھ لگ گئی. جو ہی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی, آتا گیا حتیٰ کہ میرے والد کے پاس آ کے سواری رکی. اس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا. وہ ہستی نیچے اتری. انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. میرے والد کا اسی وقت چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. میرے باپ کے چہرے کو منور اور روشن کر کے وہ ہستی جب جانے لگے, میں نے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا اے لجپال, اے مہربان, اس عالم بے وطنی میں, اس عالم مسافری میں, اس عالم تنہائی میں, اس عالم مصیبت میں میرے کام آنے والے اور میرے باپ کی بگڑی بنا کے جانے والے سیاہ چہرے کو, تاریک چہرے کو منور اور روشن کر دینے والے مہربان, آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا, فرمایا مجھے رحمت للعالمین کہتے ہیں. تیرے باپ میں کمی تھی جس کی وجہ سے اس کی شکل مسخ ہو گئی. اور علماء نے لکھا سود کا کام کرتا تھا. مگر سرکار نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا یہ معمول تھا, اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک باوضو حضور یہ قلب سے ایک تسبیح درود و سلام کی پڑھ کے میری بارگاہ میں ہدیہ نہیں کر لیتا تھا. آج جب اس کی شکل مسخ ہو گئی, میں نے گنبد خضرا سے دیکھا, میں چلا آیا کہ جیسا تھا امتی تھا, درود پڑھتا تھا. میں نے کہا اس کی بگڑی بنا جاؤں. تو اے امام سفیان ثوری, اب آپ مجھے بتائیں میں ہر وقت درود پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ سمجھے؟ تو درود پاک میرے بھائیوں وہ عمل ہے, ہزار کمیاں ہوں درود پاک پکاؤ, اس سے عشق کرو. اور پھر اس کے اوپر اجر و ثواب کے بارے میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب میں اپنی سند سے حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اتنا لمبا ہے کہ اس کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ لگتا ہے. 7 آسمانوں سے گزر کے سر اس کا اللہ کے عرش کے ساتھ لگتا ہے, اور اس کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری کے اوپر ہیں. اور وہ اپنے پر کھولتا ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک ساری کائنات اس کے پروں کے نیچے آ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے, اللہ پاک اس فرشتے سے فرماتا ہے اے فرشتے, یہ میرے عرش کے نیچے جو بحر نور ہے, یہ نور کا سمندر ہے, اس کے اندر غوطہ لگا. وہ فرشتہ اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے, غوطہ لگا کے باہر آتا ہے, پر جھاڑتا ہے, تو اس کے پروں سے جتنے قطرات گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ لاکھوں کروڑوں اربوں جتنے ملائکہ پیدا ہوئے, اللہ ان کو فرماتا ہے اے فرشتوں, اس بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے, اب تمہاری ڈیوٹی ہے قیامت تک اس کی بخشش, مغفرت, بلندی درجات کی دعائی کرتے رہو. صرف ایک بار درود پاک پڑھے. اسی طرح حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اگر کہا جائے کہ جبرائیل آسمان کے ستاروں کی گنتی کر کے بتاؤ, مات خدا کی قسم اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, میں آسمان کے ستاروں کو گن کے بتا سکتا ہوں کتنے ہیں. مجھے اگر کہا جائے اے جبرائیل
بارشوں کے پانیوں کے قطرات گن کے دکھاؤ، ماتے خدا کی قسم میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ مجھے اگر کہا جائے ریگستانوں کی ریت کے ذرات کی گنتی گن کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم گن کے بتا سکتا ہوں۔ کہا جائے سمندروں کے پانیوں کے قطرات کر کے گن کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم قادر مطلق نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ مجھے اگر کہا جائے کائنات کے درختوں کے پتے پھل پھول ان کی گنتی کر کے بتاؤ، ماتے خدا کی قسم گنتی کر کے بتا سکتا ہوں۔ مگر جب کوئی بندہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب دیتا ہے، اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ میں جبرائیل بھی وہ ثواب گن نہیں سکتا ہوں۔ اسی طرح عزیزان محترم حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کے ساتھ ایک وقت میں 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ 10 فرشتے دن کے وقت بندے کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں اور 10 فرشتے رات کے وقت۔ دن رات میں 20 فرشتے ایک بندے کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کوئی بندے کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے، کوئی کھانے کا بندوبست کرتا ہے، کوئی سانس اندر لے کے جا رہا ہے، کوئی سانس باہر لے کے آ رہا ہے، کوئی بندے کے آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے۔ اور کوئی جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا خیال کرتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا سانپ بچھو نہ چلا جائے۔ اور 2 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ۔ دائیں کندھے والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ مگر جب کوئی بندہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے، جب نیکی کرو دائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، لکھتا ہے اس نے نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، خیرات کی ہے، تلاوت کی ہے۔ جب کوئی گناہ کرے تو یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ مگر دوستو جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ ان دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے حرکت میں آؤ۔ یہ کہتا باری تعالیٰ میرا حرکت میں آنا تو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، میں نیکیاں لکھوں، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کیا کرے، یہ کیوں حرکت میں آئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں جب تک یہ میرا بندہ میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھتا رہے، اے دائیں کندھے والے فرشتے تو نیکیاں لکھتا جا لکھتا جا، اور اے بائیں کندھے والے فرشتے تب تک تو اس کے گناہ مٹاتا جا مٹاتا جا مٹاتا جا۔ یہ ہے درود و سلام پڑھنے کا اجر اور ثواب۔ اور اس کے اوپر ایک اور روایت دے کے پھر آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کئی صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ تابعین میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے آ کے کہا حضور میری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ وفات پا گئی ہے۔ یہ بھی تمام درود و سلام کے فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا وفات پا گئی ہے اور میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، مجھے قرار نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سکھایا کہ 2 نفل پڑھنا، دونوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھنا، پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ جیسے آپ نے اس کو سکھایا اس نے کیا، اس کو باطناً روحانیتاً اللہ نے دکھایا کہ اس کی بیٹی قبر میں سخت عذاب میں مبتلا تھی، آگ میں جل رہی تھی، آگ کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی تھی۔ وہ خواب دیکھ کے ڈر کے اٹھ گئی، پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی، آپ سے آ کے کہنے لگی حضور پہلے تو صرف ہجر فراق تھا، اب یہ بھی ساتھ پریشانی ہے کہ دیکھا ہے عذاب میں ہے۔ ہم خاتون تیرا اصرار تھا، ہم نے تجھے بتا دیا، اب تو بھی دعا کر، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ رحمت فرمائے۔ کچھ دن گزرے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے خود دیکھا، آپ کو فرشتے جنت میں لے کے گئے، ایک محل کے اندر لے کے گئے، وہاں عالی شان تخت بچھا ہوا تھا،
اس کے اوپر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی اور گردا گرد حوریں خادم بن کے کھڑی تھیں اور حوریں ترس رہی تھیں کہ یہ اللہ کی بندی ہماری طرف دیکھ لے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تعجب کر رہا تھا، یہ بچی کی اتنی شان ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اس نے خود بول کے کہا بابا جی آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ ماں نہیں بیٹا میں نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا جی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ سے وظیفہ پوچھ کے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس نے تو بتایا کہ تو سخت عذاب میں ہے اور میں تجھے انعام و اکرام میں دیکھ رہا ہوں، جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا سرکار میری والدہ نے جیسے بتایا بالکل ویسے ہی میرا حال تھا، میں عذاب میں تھی، آگ میں جل رہی تھی، مگر عین اس وقت جب مجھے عذاب ہو رہا تھا کسی عاشق کے رسول کا قبرستان کے پاس سے گزر ہو گیا اور اس نے گزرتے گزرتے صرف ایک بار مدنی تاجدار سرکار پہ درود و سلام پڑھا اور پڑھ کے ہم قبرستان والوں کو بخش دیا۔ سرکار اس قبرستان کے اندر میرے سمیت 70,000 لوگ تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس ولی اللہ اس عاشق رسول کی برکت سے اللہ نے ہم 70 کے 70,000 کو معاف بھی کر دیا ہے اور جنت میں یہ مقام دے دیا ہے۔ یہ ہے درود و سلام پڑھنے کا اجر۔ اور میرے استاد اور شیخ روحانی استاد اور شیخ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو باطناً روحانیتاً کشفاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب وہ سرکار کے سامنے آیا تو آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور ادھر پھیر لیا، وہ دوڑ کر ادھر آیا تو جناب نے اپنا چہرہ انور ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر آیا تو سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا۔ وہ رو پڑ عرض کرتا ہے آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، اور آقا کیا بات ہے آپ میری طرف ملتفت نہیں ہو رہے، توجہ نہیں فرما رہے، دیکھنا پسند نہیں فرما رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے امتی ہونے میں تو شک نہیں ہے، مگر تیری جان پہچان ہماری بارگاہ میں تب ہوتی کہ کبھی تو نے درود کا تحفہ بھیجا ہوتا۔ کیسا غلام ہے، کیسا امتی ہے کہ تو نے کبھی درود کا تحفہ ہی نہیں بھیجا۔ امام غزالی فرماتے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے پھر اپنا معمول بنا لیا، اس نے کہا آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، سفر ہو، حضر ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، کسی بھی حال میں میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک باوضو محبت کے ساتھ درود و سلام کی ایک تسبیح پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ نہیں بھیج دوں گا۔ اور امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ درود پاک پڑھے مگر بے وضو پڑھے، بے حضوری سے پڑھے، بے توجہ سے پڑھے، ماتے قبول اس کا بھی ہوتا ہے، مگر اس کا درود پاک فرشتے لے کے جاتے ہیں یا رسول اللہ فلاں 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 بن فلاں آپ کے امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے، مگر فرماتے ہیں جو بندہ باوضو پڑھے، پاک صاف جسم کے ساتھ پڑھے، پاک صاف کپڑوں سے پڑھے، خوشبو لگا کے پڑھے، آنکھیں بند کر کے حضور یہ قلب سے پڑھے، تاجدار کائنات فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ عاشق ہے، عاشقوں کا درود میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں۔ وہ پھر حضوری کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھتا رہا، کچھ ہی دن گزرے پھر سرکار نے کرم کیا، پھر زیارت ہو گئی۔ جو ہی زیارت ہوئی سرکار کے سامنے آیا، آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے غلام کیا حال ہے؟ آج کی آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا تو ہمیں نہیں بھولتا، ہم تجھے کیسے بھول جائیں۔ حضور کی عظمت کی بات خوش ہو کے سنتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، تبسم لاتے ہیں کہ پتہ چلے آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، اس طرح مسکرا کے دیکھنا کہ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا آپ کے آقا نہیں ہیں؟ آپ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ کو ان کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ ان کی شفاعت سے مستغنی ہیں؟ ان کی عظمت اور شان کی بات اور یہ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ چہرے پہ تبسم آئے، خوشی آئے، آپ کی طبیعت میں وجد ہو جائے، بے خودی ہو جائے، پتہ چلے کہ اس شاکان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی مجلس عام تھوڑی ہو رہی ہے،
یہ محبوب خدا کی عظمت اور شان کی مجلس ہو رہی ہے، محبوبان خدا کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کی بارگاہ کے، حضور کی کچہری والے لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور عزیزان محترم، پھر درود و سلام جب ہم پڑھتے ہیں، سید توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کشفاً روحانیتاً دیکھا کہ میں نے دیکھا آسمان سے آفات و بلیات کا نزول ہو رہا تھا، آسمان سے آفات بلائیں اتر رہی تھیں اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہی تھیں۔ سید توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں مگر عین اس وقت کئی گھروں کو دیکھا، ان کے باہر دربان کھڑے تھے، چوکیدار کھڑے تھے، وہ بلاؤں کو آگے سے مارتے تھے، ہٹاتے تھے، خبردار پیچھے ہٹ، اس گھر میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ ان گھروں کے جو پڑوسی تھے ان کے گھروں میں بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ سید توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ان دربانوں سے پوچھا یہ بلائیں ہر کسی کے گھر میں جا رہی ہیں، تم کیوں نہیں داخل ہونے دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے شاہ جی یہ درود والوں کا گھر ہے، ہائے ہائے، اس گھر میں حضور کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑوس والے ان کے گھروں میں کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ درود والوں کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ سمجھے، یہ ہے درود و سلام پڑھنے کا اجر اور ثواب۔ اور صاحب معرج النبوت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک کاتب تھا، کتابت کرنے والا کاتب، پینٹر، اس کا معمول تھا وہ ہر روز جب اپنی دکان پہ آتا اور اپنی دکان کھولتا اور اپنا لکھنے کا کام شروع کرتا تو سب سے پہلے اپنے قلم سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام لکھتا، اپنے ہاتھ سے درود پاک لکھتا اور زبان سے پڑھ لیتا، آنکھوں سے زیارت کر لیتا اور پڑھتا اور کانوں سے سنتا۔ ہر روز اس کا معمول تھا جب بھی دکان پہ آتا، کام شروع کرتا تو وہ درود پاک سب سے پہلے لکھتا۔ زندگی گزرتی گئی حتیٰ کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ جب سکرات کی کیفیات کا ورود ہوتا ہے، ہر کسی کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ بس وقت اخیر آ گیا۔ اس کے اوپر جب سکرات کی کیفیات کا ورود شروع ہوا، پریشان کھڑا تھا، ہائے موت کا وقت آ گیا اور کوئی خاص تیاری نہیں کر سکا۔ این اسی وقت کسی مرد قلندر، کسی صاحب نظر فقیر کا گزر ہو گیا۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی کیا پریشان ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے وقت وفات آ گیا اور پلے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا پریشان ہے؟ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں تیرے درود و سلام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے ہیں، تیرے درود پاک کی گنتی کی جا رہی ہے۔ تو ساری زندگی جو درود لکھتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ اے عاشق غم نہ کر، بارگاہ مولا میں تو بعد میں پہنچے گا، حضور تیرے درود لے کے پہلے پہنچیں گے۔ یہ ہے درود پاک۔ آپ مقروض ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ آپ کا قرض ختم کر دے گا۔ آپ گناہگار ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعادت الدارین میں امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی استغفار پڑھیں کہ درود پاک پڑھیں؟ آپ نے کمال بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا، ایک بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور استغفار پڑھیں کہ درود و سلام پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جب تم کپڑے دھوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ صابن اور پانی سے پہلے کپڑے دھوتے ہو نا؟ جی حضور۔ پھر خشک ہو جائیں تو پھر ان کو استری کرتے ہو، پھر اوپر خوشبو لگاتے ہو؟ جی حضور۔ انہوں نے فرمایا استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، یہ صابن اور پانی ہے، یہ صابن اور پانی ہے۔ صابن پانی سے جب میل کچیل اتر جائے، صاف کپڑا ہو جائے، خشک ہو جائے تو استری کر کے پہنتے ہو، پھر اوپر خوشبو لگاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا استغفار صابن اور پانی ہے، یہ ظاہر باطن کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ جب استغفار سے ظاہر باطن پاک ہو جائے اور اب چاہو کہ ظاہر باطن خوشبوؤں سے معطر ہو جائے تو پھر مدنی تاجدار پہ درود پڑھا کرو۔ درود خوشبو لگانا ہے، عطر لگانا ہے۔
اور صاحب سعادت الدارین امام نبھانی سرکار کی درود و سلام پہ 2 جلدوں پہ بڑی ضخیم کتاب ہے. آپ نے لکھا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور استغفار پڑھے یا درود پاک پڑھے؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھنے سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک درود پڑھنے پر اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں ملی، 10 درجات بلند ہوئے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا. تو یہ درود پاک ہے. میں تو خود سب سے زیادہ جس شے سے مجھے عشق ہے وہ درود و سلام ہے. میں خدا کی قسم سو بھی جاؤں تو خواب میں بھی دیکھوں میرا دل پڑ رہا ہوتا ہے. آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، درود پاک سے عشق کرو. اور بس آخری بات، درود پاک پھر وہ دوست ہے، وہ ساتھی ہے، وہ سنگی ہے، وہ یار ہے، وہ رفیق ہے، وہ دوست ہے جو کسی جگہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے گا. بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین اولیاء صالحین میں سے ہوئے. آپ کا ایک پڑوسی انتقال کر گیا، آپ اس کے جنازے پہ گئے، تدفین میں شریک ہوئے. پھر آپ فرماتے ہیں میں گھر آ کے سویا تو باطن میں خواب میں وہ میرا پڑوسی ملا. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا سرکار جب آپ مجھے دفن کر کے چلے گئے تو میری قبر میں وہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر جو حساب لیتے ہیں، تو مجھ سے جواب نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایک پیکر جمیل ہستی، سر تپا نور ہی نور تھا، وہ ہستی میری قبر میں آ گئی. انہوں نے میری مدد کی. وہ سوال کریں تو وہ مجھے بتائیں آگے سے یہ کہو. انہوں نے کہا مر ربوں کا بتا، تیرا رب کون؟ انہوں نے کہا کہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ انہوں نے کہا بتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر حجاب اٹھا، پردہ اٹھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والضحیٰ مکھڑا آنکھوں کے سامنے آ گیا. حضور کی امبرین واللیل کی سیاہ زلفیں سامنے آ گئیں. مازاق کے کجلے بھری پیاری پیاری سرمگی آنکھیں سامنے آ گئیں. یاسین کی لڑیوں والے پیارے پیارے حسین دانت سامنے آ گئے. حضور کا سراپا جمال آنکھوں کے سامنے تھا. حجاب اٹھا دیے گئے تھے. نکیرین نے سوال کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا کہتا کیوں نہیں، کہو ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے دعا کی اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں میرے صدقے میرے وسیلے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی قبر کو منور روشن فراخ کر دیا جائے. بس فرشتے چلے گئے، قبر تا حد نگاہ وسیع و کشادہ ہو گئی، منور ہو گئی، روشن ہو گئی، فراخ ہو گئی. جنت میں جنت، قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دیا گیا، مجھے جنت کا لباس پہنا دیا گیا، قبر کو جنت بنا دیا گیا. میں اس ہستی کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا اے لجبال، اے مہربان، یہاں بیوی کام نہ آئی، بچے کام نہ آئے، بینک بیلنس کام نہ آیا، بھائی دوست کام نہ آئے، یہاں کام آنے والے مہربان بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس نے کہا میں تیری ساری زندگی کا پڑھا ہوا درود و سلام ہوں، جو جمیل شکل میں یہاں آ گیا ہوں. اب تو غم نہ کر، ساری زندگی تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، اب خدا کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اے شخص میں قیامت تک تیری قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا. قیامت کا دن جب تو اٹھے گا تیرے ساتھ اٹھوں گا، میدان حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط سے گزار کے جنت میں گھلا کے پھر جاؤں گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ پل صراط کے اوپر سے گرنے لگے گا، ہاں جی، فرمایا 30,000 میل کا سفر ہے، 30 سال کا سفر ہے، اور تلوار سے باریک، تلوار سے تیز، بال سے باریک ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. سرکار نے فرمایا جب بندہ گرنے لگے گا، دائیں گرنے لگے گا تو میرا درود دائیں طرف سے آ کے سنبھال لے گا، بائیں گرنے لگے گا تو بائیں سے آ کے سنبھال لے گا. جس طرح تم بچے کو پکڑ کے سنبھال کے لے جاتے ہو، میں ایسے ہی میرا درود سنبھال کے پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. ہمارے حاجی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب بلندی درجات بنائے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ سبق یاد رکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہایت ادب سے
آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، درود پاک میں فنا ہو جاؤ، درود پاک سے عشق کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خود خدا کرتا ہے، اس کے تمام ملائکہ کرتے ہیں، تمام اولیاء صالحین کا یہ وظیفہ ہے، تمام محبوبان خدا کا یہ وظیفہ ہے۔ جو درود پاک پڑھتے ہیں ہر روز ان کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ میں نے اپنے مشائخ سے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ تین چیزوں میں سے تینوں کو پڑھے یا تینوں میں سے ایک کو پڑھے، ہر روز مزمل شریف پڑھے یا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ان کو کثرت سے پڑھے یا درود و سلام کثرت سے پڑھے یا تینوں میں سے ایک چیز پکا لے، مثلا درود پاک ہی پکا لے، تو میں نے اپنے مشائخ سے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں جس بندے کا معمول ہے بلا ناغہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام ہر وقت اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ تو میرے تو دل میں اولیاء اللہ جو صاحبان حال ہیں اور صاحبان حضوری ہیں اور کچہری والے لوگ ہیں، ان کے سینکڑوں واقعات میرے سینے میں ہیں۔ وقت نہیں نا مگر نہ آپ کو میں سناتا، اسی پر بس اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔